نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک رب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ خالق کل شیء تبارک الذی بیدہ الملک لہ ملک السماوات والارض انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل اسلام ہماری جماعت کے ناظم قاری مجیب الرحمن حافظہ اللہ بڑے عرصے سے درخواست کرتے رہے کہ شاہ صاحب
ہمیں بھی وقت دے دیں۔ قدر اللہ ما شاء، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ آج بحمد اللہ بڑا طویل سفر کر کے، مسلسل سفروں کی وجہ سے آپ کی زیارت کا موقع رب نے نصیب فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں مشائخ کا، اپنے احباب کا، اور اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی سرزمین جس کے بارے میں ہمیں یہ خبر ملی کہ اچ شریف میں 1.25 لاکھ اولیاء مدفون ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں تو کئی مرتبہ میں اس شہر میں آیا، لیکن پریکٹیکل لائف میں پہلی مرتبہ باقاعدہ آج 18 اپریل 2025 کو اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا ہے آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، قرآن سننا اور سنانا۔ رب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ قرآن مقدس بڑی خوبصورت کتاب، دنیا کی واحد کتاب ہے جتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا، جتنی اس کی قراءت کی جائے گی، اللہ اتنے ہی رموز اس کے کھولتا چلا جائے گا۔ فرمایا الہکم الہ واحد، یہ جو توحید کا پیغام ہے یہ انبیاء کا پیغام ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا پہلا پیغام اللہ کی توحید نہ ہو۔ ہر پیغمبر کا پیغام توحید ہے، اور ہمیں بھی اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے کرنا چاہیے۔ سیرت طیبہ ہمیں یہی سبق دیتی۔ مکہ، بیت اللہ، مکہ کے باسی، بتوں کے پجاری، بت فروش، پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پوری قوم کو کہا قولو لا الہ الا اللہ، کہ مکہ کے لوگوں تم کہہ دو اس رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہی بات رب نے یہ سورۃ النحل میں کہی ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد، وہ اکیلا ہے، دو نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے۔ مشکل کشا دو نہیں ہو سکتے، حاجت روا دو نہیں ہو سکتے، اولاد دینے والے ایک کہے میں اس کو بیٹی دوں گا اور دوسرا کہے نہیں میں اس کو بیٹا دوں گا، دو نہیں ہو سکتے۔ الہکم الہ واحد، وہ اکیلا، اور بادشاہت جچتی ہی اکیلے کو۔
جیسے ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہو سکتی ہے، ایک ہی موقع پر ایک عورت کے دو مرد نہیں ہو سکتے، دو خاوند نہیں ہو سکتے کہ اس کا اس سے بھی نکاح ہے اور اس سے بھی نکاح ہے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی، باشعور آدمی اپنی بیوی کے بستر میں اپنے سگے بھائی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ ہے، بادشاہ ہے۔ جب یہ ایک چھوٹا سا انسان، اس کی عزت بھی اتنی، عقل بھی اتنی، مقام بھی اتنا، یہ اپنی بیوی کی محبت میں اپنے بستر پر کسی غیر کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ وہ تو بادشاہ ہے، وہ اپنی مخلوق کی شراکت کیسے برداشت کر سکتا؟ اس لیے جگہ جگہ پر قرآن میں الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اکیلا ہے۔ اور سب سے بڑی بات مکہ کے لیے، مکہ کے باسیوں کے لیے یہی پریشان کن تھی کہ ایک وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، بارش برسانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، اولاد دینے والا، کاروبار چمکانے والا، عبادت کے لائق، اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کہ سب کو چھوڑ دیا جائے اور ایک کو مانا جائے۔ یہ مکہ کے باسیوں کا کلام ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز گفتگو ہے، یہ دعوت بڑی پریشان کن ہے، اور یہی پیغام ہم اہل حدیث دیتے۔ کوئی نیا چاند نہیں چڑھاتے، نیا سورج نہیں نکالتے۔ ہمارا پیغام بھی یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق جب اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اس اللہ کی ہو۔ رکوع عبادت، سجدہ عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، چڑھاوے عبادت، قربانی عبادت، یہ ساری عبادتیں الہکم الہ واحد، اس اکیلے کو لائق۔ ہمارے پیغام میں اور قرآن کے پیغام میں، ہماری دعوت میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، تضاد نہیں ہے۔ وہ مکہ کا جو پہلا پیغام تھا، قیامت تک آنے والا ہر اہل حدیث وہی پیغام دے رہا ہے کہ مخلوق کے عبادت کی بجائے خالق کے عبادت کا پیغام۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ مکہ کے باسیوں کو بارش کوئی اور دیتا تھا، اولاد کوئی اور دیتا تھا، کاروبار کوئی اور چمکاتا تھا، صحت کوئی اور دیتا تھا، بیماریوں سے دور کوئی اور کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے کاموں کے مختلف الہ بنا رکھے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے لیے مختلف معبودان باطلہ بنا رکھے۔ مثال کے طور پر بری 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 قسمت کر دے کھری،
قسمتوں کو کھری کرنے والا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اور گردوں کی دھلائی کرنے والا کلر کہار میں بیٹھا ہوا ہے، خزانے تقسیم کرنے والا لاہوریوں کا علی حجویری داتا، دستگیر، مشکل کشا، ہر شعبے کا اپنا الہ ہے۔ پوری روئے زمین پر ایک اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، اس کا فرد اہل حدیث اکیلا، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، وہ کہتا ہے صحت بھی وہی دیتا ہے، تکلیفیں بھی ادھر سے آتی ہیں، پریشانیاں بھی وہی دور کرتا ہے، ٹالنے والا بھی تکلیفوں کو وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، بانجھ کرنے والا بھی وہی ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے قرآن کے مطابق الہکم الہ واحد، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا۔ یہ جو پیغام ہے اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھیے گا، قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ دل تنگی محسوس کرتے، گھٹن محسوس کرتے، جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں۔ گویا معنی یہ ہوا جب رب کی تعریف کی جائے گی، اذا ذکر اللہ، تعریف کی جائے اللہ کی، کیسے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان کے تارے، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساری مخلوق، جمادات، نباتات، حیوانات، ہواؤں میں اڑنے والے، حشرات، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، غاروں میں رہنے والے درندے، ہر ایک کا خالق اللہ ہے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے کہ تیری آنکھ، تیرا کان، تیری سماعت، تیری بصارت، تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت، تیری زبان میں قوت گویائی، تیرے کانوں میں سماعت کا پیدا کرنا، تیری آنکھوں میں بینائی کا پیدا کرنا، تجھے عقل و شعور عطا کرنا، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے کہ جانوروں کو پالا تو نے، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، سلاتا تو ہے، تو نے ہی گوبر اور خون کے اندر سے سفید رنگ کا دودھ نکال کر اپنے بندوں کو دے دیا۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، تو ہی ہے، چاہے مولوی کے گھر میں بیٹوں کا انبار لگا دے، چاہے کسی مقتدی کے گھر میں بیٹیوں کے انبار لگا دے، چاہے ابراہیم خلیل اللہ کو 100 سال کی عمر میں یا تورات کے مطابق 102 سال کی عمر میں بیٹے عطا کر دے، یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ جب یہ توحید یہ سنتا ہے، اس معزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں مانتا، رب پر ایمان نہیں ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ سمجھ لے اگر اللہ کی توحید سے، رب کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کرنے سے دل تنگ ہوتا ہے، تو یہ دل کسی مسلمان کا دل نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، دو ہے، ایک اللہ کی تعریف اور ایک غیر اللہ کی تعریف، کہ شاہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بیٹھے اچ شریف میں، دیکھتے اسلام آباد میں، بیٹھے اسلام آباد میں، دیکھتے لوہے محفوظ میں۔ جب یہ پیغام دیا جائے شاہ صاحب کی تعریف، یہ سید زادے، یہ خان زادے، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ جو چاہے کر دے،
جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے، جس کو چاہے بانج کر کے رکھ دے۔ اذا ہم یستبشرون، یہ بڑا خود ہوتا ہے۔ ہاں، سیدوں کو ماننے والے، پیروں کو ماننے والا ہے، فقیروں کو ماننے والا ہے، فقیروں کی تعریف کرتا ہے۔ فرق ہے جب رب کی توحید سے دل تنگ ہو اور مخلوق کی تعریف سے دل خوش ہو، تو ایمان کا جائزہ لے لینا، اس دل میں اللہ کی طرف سے ایمان نہیں۔ یہی بات رب نے یہاں پر کہی، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، آخرت کو مرنا ہی نہیں، اٹھنا ہی نہیں۔ دو طرح کے، ایک تو وہ کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی۔ مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے آخرت مرنے کے بعد اٹھنا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہڈیاں لے کر آیا، بوسیدہ ہڈیاں ہاتھ میں مسلی، پھونک ماری، اڑا کر رب کے پیغمبر کو کہتا ہے کیسے یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو بوسیدہ ہو گئی ہے، راکھ بن گئی ہے۔ مالک نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ایک وقت یہ تھا یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، ہم نے انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، تیرا ماڈل بھی نہیں تھا۔ خلقت بیدیا، ہم نے تیرے بابا آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا دیا تھا۔ یہ رب کی تعریف۔ اب فیصلہ کر لے، جب رب کی تعریف ہو کہ یہ اگنے والے درخت سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ، ایک ایک شے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، یہ جنگلوں میں رہنے والے درندے، یہ اگنے والے درخت، یہ پہاڑوں کے کنکریاں، یہ ریت کے ذرات، قرآن کہتا ہے جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب رب کی تسبیح کر رہی، رب کی تسبیح کر رہی۔ اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا طریقہ ہے رب کی تعریف کا۔ اس تعریف کرنے سے رب کی کہ کمال کا رب ہے، بنایا تو بہت کچھ، آسمان بنایا، زمین کو بنایا، تارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، انسان بنائے، لیکن جب آمنہ کے لال کو بنایا تو کمال ہی کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے صحابی سے پوچھا پیغمبر کا حلیہ، کہا یہ آنکھیں ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد ادب سے جھک جاتی ہیں، پیغمبر کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کمال کا پیغمبر ہے، کمال کا پیغمبر ہے، رب نے بنایا۔ اور میں کہا کرتا ہوں پیغمبر کی تعریف کرو، انبیاء کی تعریف کرو، آپ کی تعریف کی جائے، خوبصورت مناظر کی تعریف کی جائے، پہاڑوں کی رنگینیوں کی تعریف کی جائے، بڑے خوبصورت ہیں، بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اصل تعریف کس کی؟ رب کی، جس نے یہ ساری چیزیں بنائی۔ تو فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، جس کے دل منکر انکاری ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا، کمی ہے، موچی ہے، تیلی ہے، مزدور ہے، بات نہیں کرنی، ساتھ نہیں کھڑا کرنا، کپڑے میلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اپنے سے کم جاننا،
اور حق کو قبول نہ کرنا وہ متکبر شخص ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا متکبر شخص جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ حق کو قبول نہ کرنا۔ حق کیا ہے؟ خالق اللہ ہے۔ حق کیا ہے؟ مالک اللہ ہے۔ حق کیا ہے؟ رازق اللہ ہے۔ حق کیا ہے؟ یہ ساری مخلوق اس اللہ کی ہے۔ یطوی اللہ السماوات والارض، قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اور سارے جمادات، نباتات، حیوانات کو، ہر شے کو لپیٹ کر اچھال کر کہے گا این الملک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ این الملک۔ کوئی دم نہ مار سکے گا۔ ہم جو کہتے ہیں میرا بزرگ، میرا پیر، میرا فقیر، میرا درویش بہت کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پیغمبر کی حدیث کہتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور رب کہے گا این شرکاء، کہاں ہے تمہارے شریک؟ کدھر ہے تمہارے جن کی تم تعریفیں کرتے رہتے تھے؟ یہ سید ہے، آل رسول ہے، آل علی ہے۔ رب ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اور سن لو وہابیوں کا ایمان، سن لو اہل سنہ کا عقیدہ، سن لو اہل حدیث کا عقیدہ۔ ہم اس رب کو رب ہی نہیں مانتے جو کسی مخلوق کے سامنے مجبور ہو جائے۔ میں مجبور ہو سکتا ہوں، آپ مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہم مجبور ہوئے، اچ شریف میں آ گئے، بار بار رپیٹ، بار بار دعوت دی، جمعہ پڑھایا خوشاب میں، وہاں سے 2 بجے نکلے، 8 بجے آپ کے پاس پہنچے۔ مجبور ہوئے، آپ مجبور ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے سیٹ پر آپ کا استاد آیا، آپ کھڑے ہو گئے، اس کو اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ مجبور ہو گئے، آپ نے آرڈر جاری کیا، چیف منسٹر نے کینسل کر دیا، آپ مجبور ہو گئے۔ پی ایم وزیر اعظم نے ایک آرڈر کیا، ملٹری کے چیف آف آرمی سٹاف نے وہ آرڈر کینسل کر دیا۔ مجبور ہو گئے۔ مجھے بتلاؤ ایمانداری سے سوچ کر، رب کوئی آرڈر کرے، دنیا کا کوئی شخص ہے جو اس کے آرڈر کو کینسل کر سکتا ہے؟ سوچ لو۔ دعوت بڑی سچی ہے، بڑی سچی، بڑی کھری اور بڑی نرالی۔ ہماری دعوت کسی کی گستاخی کرنا نہیں، بے ادبی نہیں۔ ہم بزرگوں کو ماننے والے، میں خود آل علی ہوں اور میرا سسرال یہ اچ شریف کے آپ کے سرخ بخاری، ان کی نسل میں سے ان کا شجرہ نسب ہے۔ ہم سادات ہیں، سیدوں کو ماننے والے، صرف کہتے یہ ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہاتھ میں کس کے ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری طاقتیں رب کے ہاتھ کے اندر۔ اگر کہو یہ گستاخی ہے، پھر سن لو، جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، سینے میں قرآن ہے، یہ گستاخی میں کرتا ہی رہوں گا کہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ساری برکتیں، ساری قوتیں، ساری طاقتیں بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھو کمال ہے، اللہ جانتا ہے جو میں چھپاتا ہوں، جو آپ چھپاتے ہیں، جو جنات چھپاتے ہیں، جو شیطان چھپاتے ہیں، جو کوئی سید چھپاتا ہے، کوئی پیر چھپاتا ہے، کوئی فقیر جانتا ہے۔ یہاں پر بھی 2 جماعتیں، ایک کا عقیدہ یہ ہے بابا جانتا ہے، بابے کو پتہ لگ جاتا ہے، قبر پر گھر سے تیاری کر کے چلتا ہوں، سید کو پتہ لگ جاتا ہے، مرید گھر سے آ رہا ہے، قبر کے اندر اطلاع ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے
جاننے والا صرف ایک ہے اور وہ آسمان پر مستوی. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. ان کا عقیدہ یہ ہے، سید کو خبر ہو جاتی ہے، ہاتھ کی لکیریں بتلا دیتی ہے، آنے والے کی خوشبو آ جاتی ہے، مرنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے. اس کو اٹھاؤ جی آپ جاگ کے بیٹھے نا، ادھر آؤ میرے پاس، آگے آ جاؤ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ زبیر. کیا حال ہے؟ میں گال کرندہ پیام تو ستا پیام، کیا آدھا پیام میں کوئی نہ ڈسے. حافظ زبیر ڈسے سی این کر کے بیٹھائی، سم گیا تھوڑی دیر واسطے. تو میں سپیکر بہت اچھا ہے، تو سید پاک دا سپیکر بھی اچھا ہے الحمدللہ. تو میں کیا آدھا پیام صحیح سی ڈس دے. حافظ زبیر آدھے پتہ بولو تے صحیح. بندہ توڑا ہے، میں گھروں گھن کے نہیں آیا. کتوں آئے؟ آمد پر تو آئے. حافظ زبیر اتھا ستا پہ آئی. میں کہا حافظ زبیر، آواز آندھی بھی ہے، سپیکر ہی میڈا آپ تا سپیکر ہی رب نے بڑا سونا بنائے، بڑی اچھی آواز ہے. ایمیں کر کے جو ستا پتہ لگا کہ نہیں، پوچھ گنو، چونڈی مار کے چیک کر گنو، مردہ ہے کہ زندہ؟ زندہ ہے. اللہ حیاتی دے وے، اللہ حیاتی دے وے. زندہ ہی بندہ اگر سوم منجے پتہ لگدا اور تیڑا ستا ہی کہ نہیں. تیڑے پیر کو سید کو غسل دیتے، کفن دیتے، چرپائی تے سٹے، کندھے تے اٹھائے، ول گھن کے قبر تے گئے، وچ قبر اچ بند کیتے. ہون تو آدھے او سندے نہیں. ساڑھا زبیر زندہ ہے، سندہ نہیں، مویا ہی کہہ نہیں. زندہ ہے، ایک منٹ واسطے ہی میں روح کا پیچھا تھئیے. پتہ لگدا بولو تے صحیح، پتہ لگدا نہیں. مسئلہ حل تھی گئے. اگر زندہ بندہ ہے نیندر کرے، سپیکر لگا ہوئے، تو پتہ لگدا. تیڑے بابے کو کی میں پتہ لگ بہندہ کہ مرید نہیں آئی کہ مرید آئے. واللہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اوہ پتہ ہوں کو لگا جڑا آسمان تے مستوی ہے. بات کیا آدھیں؟ آدھیں صحیح قبرستان ونجو اکہ جیا کیا آدھے کہ السلام علیکم یا اہل القبور. ایک بندہ جو آیا قاری مجیب کو، انہوں نے کہا آج میں ابا جی دی قبر تے گیا. میں آکھا یا ابا جی السلام علیکم. اکہ وقت اکہ جواب آئے، اکہ جیا اندروں جواب آئے وعلیکم السلام. اکہ تو سنے، تو جواب سنے، سرے کی سمجھ آندھی بھی، تو سنے جواب سوچ کیا دے. کیوں؟ سید کہے گا مجھے بھی لے جاؤ، 1.25 لاکھ ولیوں کی قبر میں لے جاؤ. میں نے ایک ہی بات کہنی السلام علیکم، جواب آ جائے تمہارا مسئلہ قبول کر لوں گا. اگر تو جواب سنے اگر کو قاری مجیبہ کا اچھا تیڑا سلام ابا جی سنے اکھے جیا. اکھے ہوں دا جواب اس جواب دیتے اکھے جیا. تو سنے اکھے کو اکھے ہی دا مطلب اے ہے او ہے زندہ، تو ہے مردہ، تے کو دبوں ہوں کو کڈوں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون
وما یعلنون، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے۔ بعد میں تم سوچو گے، خیالات جمع ہو کر فکرے کی صورت بعد میں بنے گے، ہم تو اس کے عبادت کرتے ہیں جو علیم بذات الصدور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کلمۃ توحید، مسلک اہل حدیث۔ ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ گونگے کو دیکھے بولتے نہیں، بول ہی نہیں سکتا، یا وہ رب سے مانگتے ہے کہ نہیں؟ مانگتے ہیں۔ اور دنیا کے لوگوں، گونگا جو مانگتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے وہ مانگتا بعد میں ہے، رب کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کیا مانگنے لگا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جاننے والا وہ ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اس سید کو ساری زبانیں آتی ہیں؟ نہیں، سرائیکی، انگلش، عربی، فرنچ، ڈچ، مختلف زبانیں۔ وہ تو قبر پر بعد میں۔ ایک سید کو یہاں بٹھاؤ اور آپ جتنے لوگ ہو، آپ سے بھی تھوڑے 10 افراد کھڑے ہو کر اپنی اپنی زبان میں ایک ہی موقع پر سید سے سوال کرے، اگر سید کو سمجھ آ جائے مسلک قبول کر لوں گا، اور اگر سید کہے ٹھہر جاؤ، ایک آدمی بات کرے، اپنا نمائندہ مقرر کرو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافی حضرات موجود ہیں، ڈی سی سے ملاقات کرنی ہو، پورا اس شریف نہیں جاتا، نمائندے جمع ہوتے ہیں، نمائندوں میں سے ایک لیڈر ہوتا ہے، اسے پہلے کہتے ہیں بات آپ نے شروع کرنی ہے، پھر ہم ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اور اگر سارے ہی جا کر ڈی سی کے دفتر کے باہر شور مچائے، ڈی سی باہر آ کر کہے گا بیٹھ جاؤ، اپنا نمائندہ بھیجو، تم کہنا کیا چاہتے ہو، اور ہم اس کے عبادت کرتے ہیں۔ سن لو، ساری دنیا اس کے انسان، جنات، نباتات، حیوانات، حشرات، سمندروں کی مچھلیاں، ہواؤں کی مخلوق، سب مل کر اپنی اپنی زبان میں میرے رب سے مانگنا چاہے، رب سب کی سن کر جواب بھی عطا کر دیتا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ہمارے رب کی کیا بات ہے، ساری مخلوق، اور پیغمبر نے فرمایا ساری مخلوق جو مانگے سب کو دے دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سے چونچ پانی بھر کر لے جائے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے۔ ایمان کا حصہ بنا، میں کام بعد میں کروں گا، جتنا بھی چھپا لوں۔ پیر سے چھپ جاتے ہو کہ نہیں چھپ جاتے؟ چھپ جاتے۔ شاہ جی کو نہیں پتہ لگتا، امام کو پتہ نہیں لگتا، مقتدی کو پتہ نہیں لگتا، سارے دروازے بند کر لیے، سوراخوں کے اندر بھی کپڑے دے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اس کو آن کر کے فلم دیکھنے لگا ہوں، مجھے بتلا، تو جو ہی آن کرے گا، آن تو بعد میرے کا رب کو پہلے ہی پتہ ہے تو کیا شرارت کرنے لگا۔ اور رب کی صفات کا مالک تو نے بندوں کو بنا دیے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، 4 اس کے بیٹے تھے، چاروں کو باپ کی مرنے کی، بیماری کی اطلاع ملی، ہر ایک نے تیاری کی کہ یہ گورنری، یہ بادشاہت مجھے ملنی چاہیے۔ اس نے 4 پرندے دیے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف گھوڑے لے دوڑا دو اور وہاں سے ذبح کر کر لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔
کوئی نہ دیکھے، چلے گئے، آ گئے، ذبح کر کر آپ نے پوچھا، بڑے سے، منچلے سے، چھوٹے سے، کام ذبح کر کے آئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ زندہ ہی پرندہ ہاتھ میں لا رہا ہے۔ بھائی ہنسنے لگ گئے، کہا غار نہیں ملی، غار بھی نہ ملی، جنگل بھی نہ ملا، کہا جنگل بھی ملا۔ ابا جی غاروں میں بھی گیا، ہواؤں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں چاقو نکال کر جب ذبح کرنے کے لیے بیٹھتا، میں دیکھتا میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، مجھے کوئی جگہ میسر نہ آئی جہاں میرے رب کی نگاہ نہ دیکھ رہی۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ تکبر کرنے والوں سے رب پسند کرتا۔ میں کون ہوں؟ سید۔ میری چرپائی پر کوئی غیر سید بیٹھ سکتا؟ میں پیر ہوں۔ ہم پہلے لکھا کرتے تھے پیرزادہ، پیرزادہ سید طیب حسین زیدی، اور کسی کی جرت نہیں کہ ہماری چرپائی پر آ کر بیٹھ جائے۔ سارے نیچے بیٹھتے ہوتے تھے، سارے نیچے۔ کیوں؟ تکبر۔ کیا کہتے ہوتے تھے؟ ہم سید ہیں اور یہ امتی ہیں، یہ امتی ہیں، ہم سید ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان گیا، ایسا تھا، ماموں کے ساتھ اسٹیشن پر اترے، ایک سفید داڑھی والا بلوچ، مونچھیں رکھی ہوئی، ریلوے کا ملازم، بھاگتا آیا، میرا گھٹنا چومے، ہاتھ چومے، ماتھا چوما۔ میں نے کہا ماموں یہ کیا کرتا ہے؟ کہا یہ مرید ہیں، ہم پیر ہیں، یہ امتی ہیں، ہم سید ہیں، ان کا کام ہے سیدوں کو چومنا۔ انہ لا یحب المستکبرین۔ تکبر کرنے والوں سے رب پسند نہیں کرتا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ میں سید ہوں، میری چرپائی پر غیر سید بیٹھ سکتا؟ میں سید ہوں، سید کی بیٹی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا؟ میں سید ہوں، سید کا جنازہ غیر سید پڑھا سکتا؟ اور رب کہتے ہیں جو متکبر ہے جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن فخر کی بات نہیں، فخر کی بات نہیں۔ تکبر رب کو پسند نہیں۔ اور آج بھی سادات میں یہی تکبر ہے۔ سادات میں ایک پیر صاحب کے پاس چھوٹا سا تھا، جایا کرتا تھا، سارے مرید نیچے بیٹھے ہوتے، اس کا اونچا پلنگ، میں چڑھ کر اس کے پلنگ پر جا کے بیٹھ جاتا۔ اس کے مرید آتے، مجھے اٹھاتے، شاہ جی، اور وہ پیر کہتا نا یہ سید ہے، یہ اوپر بیٹھے گا۔ یہ جو تفریق کر دی ہے نا ہم نے امت میں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سید عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ پیغمبر کا چچا ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، خوبصورت ہے، قرآن کہتا ہے چہرہ شعلے مارتا تھا، لیکن ہے کہاں؟ جہنم میں۔ بلال کالا ہے، حبشی ہے، پیغمبر پوچھتے ہیں بلال کیا نیکی کرتے ہو؟ کہا آقا کیا ہوا؟ کہا میں جنت میں جا رہا تھا، تیرے چلنے کی
جوتیوں کی آواز میں نے عرش وہاں پر جنت میں سنی. عزت اور مقام، یہ تکبر نکال دیجیے. سید کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، سید کا جنازہ غیر سید پڑھا سکتا ہے. پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی زید کے ساتھ پیغمبر نے نکاح پڑھا دیا تھا. تکبر نہ کیجیے. وہ علم کا تکبر ہو کہ میں بڑا عالم ہوں. جو شخص یہ اپنے آپ سے کہنے لگ جائے میں بڑا عالم ہوں، اس کا وہ پہلا دن گمراہی کا شروع ہو جاتا ہے. کیا کہو میں شریعت کا ادنیٰ سا ایک طالب علم ہوں. علم سمندر ہے. صحابہ پوچھتے ہیں، نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جبریل آئے انسانی شکل میں، عمر راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ. چلے گئے، صحابہ سے پوچھا، عمر سے پوچھا، جانتے ہو؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتے اور اس کا رسول جانتے. علم کی نسبت رب کی طرف ہو تو تکبر رب کو پسند نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان سے کہا جاتا ہے رب نے کیا اتارا ہے، یہ قرآن کے بارے میں کیا اتارا ہے، مکہ کے لوگ کہتے تھے کہانیاں پہلے لوگوں کی. اور آج کا یہ بھی یہی کہتا ہے، یہی کہتا ہے یہ ساری آیات یہ تو پتھروں کے بتوں کے بارے میں تھی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات، مردے، غیر احیاء، زندہ نہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں، اموات، مردے. پتھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے زندہ نہیں، بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا جن کو تم غیر اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے، تمہاری طرح کے بندے اہل ایمان. سفر اور دروس کا مستقل سلسلہ. دل تو چاہتا تھا میں آپ سے کچھ باتیں اور کروں، بس مختصر سی دعوت ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. میں آپ کو رب کی خوبصورت ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو بھی واسطہ دیتا ہوں. یا اللہ تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو صحیح معنوں میں توحید پرست بنا دے. رہا میرے استاد اور میرے مربی پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ایک بہت بڑی شخصیت، چلتا پھرتا اسلام کی تصویر، بغیر کسی مبالغے کے بڑی سخت دعوت اور بڑی سخت تربیت طلباء کی. اور ہم ڈھونڈتے ہوتے تھے کہ حافظ صاحب کسی حدیث پر عمل نہ کریں تو ہم بھی کہیں آپ بھی تو نہیں کرتے. ہمیں زندگی میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی. سادہ طبیعت، چادر پہن کر کالج میں لیکچر دینے چلے جاتے، دھوتی جسے ہم کہتے ہیں، کھدر کا بڑا کرتا باندھ کر رکھتے، جیب میں جب ہاتھ ڈالتے تو لاکھوں روپے جیب میں ہوتے تھے. کوشش ہوتی تھی اچ شریف میں ایک مسجد بن جائے، جہاں جہاں شرک کے مراکز ہیں شہروں میں کوشش ہوتی تھی اللہ کا گھر بن جائے، وہاں پر اللہ کی توحید کا آوازہ بلند ہو جائے. ہم لوگ قبر پرست لوگ تھے. ننیال ہمارا ماتم کیا کرتا تھا، کچھ ان میں سنی بھی تھے، وہ بھی ماتم کرتے تھے. کہلواتے سنی تھے لیکن ماتم کرتے تھے. اور ہم ماتم کرنے والوں کو جب ان کا اینڈ ہو جاتا ان کو روح افزا پلایا کرتے تھے اور حسین کی حلیم کھلایا کرتے تھے. رب نے بہاولپور میں آنے کا موقع دیا ایسی کالج میں پڑھنے کے لیے. حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ دن آج کا دن اللہ نے توحید سمجھا دی، دین پڑھا دیا، دنیا پڑھا دی، سب کچھ ہی پڑھ لیا. دعا کیجیے اللہ حافظ صاحب کی قبر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے اور ہم شاگردوں کو حافظ صاحب کا صدقہ جاریہ بنائے. اور حقیقت میں صدقہ جاریہ اللہ کی توفیق سے
ہم زیدی برادران 5 ہیں، 5 بھائی ہیں، اور میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں پجتن پاک ہے ہم پجتن بھائی دیکھو ہر مواحد پاک ہوتا ہے، ہم مواحد ہیں تو پاک ہیں، 5 کو پجتن کہتے ہیں، آپ بھی پجتن پاک ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہم سید بھی ہیں، پھر توحید پرست بھی ہیں، تو میں کبھی کہہ دیتا ہوں ہم پجتن پاک ہیں، اور اللہ کے فضل سے زیدی برادران کی نشانی اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی رحمت کے بعد یہ سارا کریڈٹ بہاولپور کے ہمارے اساتذہ کو جاتا ہے، اور سب سے بڑے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر دیگر سارے اساتذہ، ان سب کو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں موت نصیب فرمائے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ